جو پہلا بڑا اختلاف ہوا وہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ہوا۔ سیدنا عثمان جو قاعدہ اس وقت موجود تھا اس کے مطابق مسلمانوں کے حکمران منتخب ہوئے تھے، امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہوئے تھے۔ سیدنا عمر نے جن لوگوں کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں، انہی لوگوں نے فیصلہ کیا تھا۔ ایک عرصے تک وہ حکومت کرتے رہے، ان کے خلاف بعض لوگوں نے بغاوت کر دی، ان کو باغی ہی کہا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو فئہ باغیہ ہی سے تعبیر کیا ہے، اور انہی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سب اس طرح کے قتل و غارت گری کے اقدامات کریں گے۔ ان کے بارے میں کسی شخص نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی صحیح رائے قائم کی تھی۔ وہ سیدنا عثمان کی حکومت کے خلاف آئے، انہوں نے مدینہ پر قبضہ کر لیا، انہوں نے وہاں آ کے ایک بلوے کی صورت پیدا کیے رکھی۔ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی خبر لی جائے، لیکن سیدنا عثمان اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے خون نہیں بہنے دوں گا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اب ایک نئی حکومت کو قائم ہونا تھا، یا ایک نئی خلافت کا انعقاد ہونا تھا۔ وہ انعقاد جس طریقے سے ہوا اس کو بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو جب کوئی حکومت ابھی منعقد ہو رہی ہے اور اس کی قبولیت و عدم قبولیت کا سوال پیدا ہو گیا، تو پھر بغاوت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ پھر تو اصل میں ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کو نزاع کی صورت میں اب طے ہونا ہے۔ اور یہاں یہ نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ نے یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کا حکمران ہو گیا ہوں۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جنہوں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو بلوا کر کے آئے ہیں، انہی لوگوں میں قاتلین موجود ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کریں یا ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کے بعد ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ حکومت کو یا اس کے انعقاد کو تسلیم کرنے نہ کرنے کی بحث ہے۔ اس میں یوں نہیں ہے کہ ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ میری حکومت ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میری حکومت ہے۔ بالکل یہی صورتحال سیدنا حسین کے معاملے میں ہوئی۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ یزید کی حکومت تسلیم کی ہوئی تھی، وہ اس میں اٹھے اور انہوں نے بغاوت کر دی۔ نہیں، جب ان سے تقاضا کیا گیا تو انہوں نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس زمانے میں کسی حکومت کو تسلیم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ وہ لوگ جو ارباب حل و عقد ہو سکتے ہیں یا سوسائٹی میں جن کو قیادت کا منصب حاصل ہے، وہ بیعت کر لیں، وہ عہد اطاعت باندھیں۔ بیعت عہد اطاعت ہے۔ انہوں نے اس سے انکار کیا، اس کا مطلب انہوں نے حکومت کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا۔ ابھی وہ اس کو زیر غور رکھے ہوئے تھے۔ وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک فریق نے کہا کہ میری حکومت ہے اور دوسرے نے کہا میری حکومت ہے، یعنی ایک فریق نے اپنی حکومت کا انعقاد کا اعلان کر دیا اور دوسرے نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ تو یہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے، اس میں دو گروہوں کے اٹھنے کا کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک، اچھا پھر غالب صاحب یہ بات چلنے سمجھ میں آ گئی۔ تو اب ایک فریق مثال کے طور پہ دوسرے کی حکومت کے انعقاد کے میکینزم کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور اب ظاہری بات ہے دوسرا تو کہے گا نہیں حکومت میری قائم ہو گئی ہے، تم نہیں کرتے، تو صورتحال تو نتیجے کے اعتبار سے یہی پیدا ہو جائے گی نا کہ ایک ریاست کے اندر ایک حکمرانی کا دعویٰ کرنے والا فریق ہے اور ایک حکمرانی کو نہیں ماننے والا۔ تو جب آپ حکمرانی کے دعوے کو نہیں مانتے تو عرف عام میں تو اسی کو بغاوت کہتے ہیں نا؟ نہیں، اس کو نہیں کہتے۔ یعنی حکمرانی کو قبول کر لیا گیا، میں ایک ملک کا شہری ہوں، میں نے وہاں پر جو حکومت قائم ہے اسے تسلیم کیا ہوا ہے، میں اس کے خلاف بغاوت کر دیتا ہوں۔ اچھا، یعنی جب تک میں نے کسی ملک کی شہریت قبول نہیں کی اس وقت تک میں جو چاہے تبصرہ کرتا رہوں اس کے اوپر۔ جب میں نے ایک نظم کو قبول کر لیا ہے تو اب بغاوت کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور بغاوت کا ارتکاب تو پھر بغاوت کرنے والے کرتے ہیں نا۔ جیسے سیدنا عثمان کی حکومت میں کچھ لوگ مصر سے آئے، کچھ بصرے سے آئے، انہوں نے آ کے ایک کئی ہزار کی تعداد میں بلوے کی صورت میں حملہ کر دیا۔ یہ ہے بغاوت ایک قائم شدہ حکومت کے خلاف۔ سیدنا معاویہ نے تو کبھی کوئی اقدام ہی نہیں کیا، اسی طرح سیدنا حسین نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ وہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ میں اگر اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تو لوگوں کا معاملہ کیا ہے، اور خاص طور پر اس علاقے میں جائزہ لینا چاہتے تھے
جہاں اس سے پہلے ان کے گرامی قدر والد کے بہت سے حامی رہے. تو یہ جائزہ لینے کا عمل تھا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ صورتحال پیدا ہوئی تو انہوں نے 3 شکلیں لوگوں کے سامنے رکھ دی. اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. سیدنا معاویہ نے کسی قسم کی بغاوت نہیں کی.